محترم پیارے بھائیوں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ ہے۔ آپ نے عصر کی نماز مسجد نبوی میں ادا فرمائی اور عصر کی نماز کے بعد آپ علاقے میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے نکلے۔ محترم پیارے بھائیوں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ بارہا سن چکے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس قدر ذوق و دبدبہ ہے کہ آپ جس راستے سے گزر جاتے ہیں، آپ کو دیکھ کر شیطان 40 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے، اس عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ عصر کی نماز کے بعد لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے نکلے ہیں۔ ایک شرابی سے ملاقات ہوتی ہے، آپ نے اس شرابی کو نماز کی دعوت دی کہ میرے بھائی نماز مغرب کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاؤ۔ محترم پیارے بھائیوں، وہ شرابی نے رونا شروع کر دیا اور کہتا ہے، اے عمر ابن خطاب، اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المؤمنین، میں اس کنڈیشن پر نہیں ہوں کہ میں مسجد میں آ سکوں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، بھائی تجھ سے کیا ہوا؟ اس نے کہا، اے عمر، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میں اس کنڈیشن میں نہیں ہوں کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کے جناب میں حاضر ہو سکوں۔ محترم پیارے بھائیوں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تو اس کنڈیشن پہ نہیں ہے، وہ تو کریم ہے، وہ تو تجھے بخشنا چاہتا ہے، وہ تو بخشش کے لیے بہانے تلاش کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تیرا مغرب میں آنا اس کے لیے بہانہ بن جائے اور تیری بخشش ہو جائے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات دل کو لبھا گئی۔ یہ شرابی حضرت عمر کے پیچھے پیچھے مسجد کی طرف چل پڑا۔ محترم پیارے بھائیو، جیسے ہی عمر ابن خطاب نے مسجد میں قدم رکھا، کچھ قدم چلے، پلٹ کر دیکھا تو وہ شرابی وہیں ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر ہی سے آواز دی کہ میرے بھائی اندر آ جا۔ روتے ہوئے کہنے لگا، ہے عمر، یہ پاؤں اس لائق نہیں کہ اس مقدس دیار میں لا سکوں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ محترم پیارے بھائیو، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اندر داخل ہو گئے، وہ شخص باہر ہی کھڑا رہ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہوا اور انتقال کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا، اے عمر، ایک دن اللہ کے گھر کا ادب میری نجات کے کام آ گیا۔ میرے پیارے بھائی، دیکھا آپ نے، برسہ برس کا شرابی، لیکن ایک دن اللہ کے گھر کا ادب کیا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بخشش کا بہانہ بنا لیا۔ میرے پیارے بھائی، ذرا سوچیں آپ، جو مسجد میں داخل نہیں ہو رہا ہے، صرف مسجد کا ادب کر رہا ہے اس بنیاد پر کہ میں شرابی ہوں، اللہ کا یہ مقدس گھر ہے، یہ اللہ کا پاکیزہ گھر ہے، میں اس گھر میں کیسے جاؤں؟ میرے پیارے بھائی، ایک شرابی شراب کی عالم میں، شراب کے نشے میں دھت اگر اللہ کے گھر کا ادب کرتا ہے تو پروردگار اس کا ادب بیکار نہیں فرماتا۔ تو جو پانچوں وقت مسجدوں میں جھکتا ہوگا تو کیا پروردگار اس کا پانچوں وقت مسجد میں آنا بیکار فرما دے گا؟ ہرگز نہیں۔ میرے پیارے بھائی، نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو نمازوں کو اپنے اپنے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔